ہر انسان کے تعلق سے رزق لکھ دیا گیا ہے. ابھی انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حلال طریقے سے کمائے کہ حرام طریقے سے کمائے. آپ کو کمانا اتنا ہی، اگر حلال طریقے سے آپ نے استعمال کیا اتنا کمائیے گا، اگر حرام طریقہ استعمال کیا تب بھی اتنا ہی کمائیے گا. لیکن آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے 2 راستے بتا دیے، کن راستے کو آپ اپناؤ گے، حلال طریقے کے حرام طریقے سے. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے پروردگار، یہ ڈوبا یہ میرا بیٹا ہے، تو اس بات کو جانتا ہے، اور تو نے یہ مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے اہل و عیال کی میں حفاظت کروں گا. میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم یا آرڈر ہوا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، بیٹا تیرا ضرور ہے لیکن تیرے پر اس نے ایمان نہیں لایا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر اس نے یقین نہیں کیا ہے، اس وجہ سے بیٹا تیرا ضرور ہے لیکن اہل میں سے نہیں ہے. اسی کو نجات مل سکتی ہے جو ایمان والا ہے. اور آج کے بعد اگر ایسا کام کیا تو تمہارے جو نبوت کی سرٹیفکیٹ ہے اس کو میں چھین لوں گا اور تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً توبہ کیا اور دعا کیا. حدیث میں آتا ہے کوئی وضو بناتا ہے، سنیے، حدیث میں آتا ہے کوئی وضو بناتا ہے جیسے اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے، ان کے ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ مٹ جاتے ہیں. جیسے وہ اپنی آنکھوں کو دھلتا ہے، اپنے چہرے کو دھلتا ہے، تو آنکھ سے کی ہوئی گناہ وہ بھی ختم ہو جاتے، جھڑ جاتے ہیں. ان کی چہروں کی طرف سے کی ہوئے گناہ وہ بھی جھڑ جاتے ہیں. اب ہاتھ کو دھلتا ہے تو ہاتھ سے جو اس نے گناہ کیے وہ بھی جھڑ گیا، قدموں سے جو گناہ کیے قدموں کو دھلا وہ بھی جھڑ گیا. یعنی جو نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے. نیکیاں گناہوں کو اس وجہ سے نیکیاں کرتے رہیے، نیکیاں کرتے رہیے، گناہ آٹومیٹکلی دھیرے دھیرے مٹتے چلے جائیں گے. نیکی کرتے چلے جائیے، آپ کے گناہ مٹتے چلے جائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، وعدہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. معزز مصلیان کرام، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، 12ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے رکھنی ہے. سورہ ہود چل رہا ہے. اس سورہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی صحابی نے آپ سے پوچھا کہ آپ بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود نے سورہ نبا، سورہ مرسلات اور کچھ سورتوں کا آپ نام لیا، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے. ان سورتوں کو پڑھ کر کے میں بوڑھا ہو گیا ہوں. شروع دیکھیے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. زمین میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی چرند پرندہ ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، انسان کے شکل میں ہو، حیوانات کے شکل میں ہو، تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لے رکھی ہے. جتنے بھی چرند پرند، جتنے بھی مخلوقات ہیں، ایسی سے مخلوق ہے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. جانتے ہیں؟ نہیں جانتے. تمام مخلوقات کی ذمہ داری کہ رب العالمین نے رزق کی ذمہ داری دے رکھی ہے کہ اے میرے بندو میں تمہیں روزی دوں گا. لیکن انسان روزی روٹی کے لیے اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھا ہے. 2 روٹی کھاتا، ایک نوالا کھاتا، 2 بوٹی کھاتا، اس کے لیے اللہ کو بھول بیٹھا ہے. جبکہ سمندر کے اندر اتنی ساری مچھلیاں ہیں، اور کچھ مچھلی تو ایسی ہے جس کو ویل مچھلی کہا جاتا ہے. ایک ایک مچھلی ایک ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھا لیتی ہے.
ایک ایک مچھلی ایک ایک دن میں 40 ٹن گوشت کھا جاتی ہے، ان مچھلیوں کو گوشت فراہم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور کتنی مچھلیاں ہیں اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر کتنی مخلوقات ہیں؟ 18,000 مخلوقات۔ غالباً ان تمام مخلوقات کو روزی دینے والا اللہ ہے، اور سب کے رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے، لے رکھی ہے۔ اب آپ بولیے کہ مولوی صاحب سب کی ذمہ داری لے لیا ہے تو آدمی بھوکے کیوں مر رہا ہے؟ بھوک سے آدمی مر گیا۔ جب رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے تو پھر بھوکا مرا کیوں؟ جب تک اس کو زندہ رہنا تھا تب تک وہ زندہ رہا۔ اس کی موت بھوک کی وجہ سے لکھی ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ بھوک سے مر گیا۔ اس کا ایک جواب۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور اس کی جانے کی جگہ کو جانتا ہے، چرندوں کی گھونسلے کی جگہ کو جانتا ہے، انسان کے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے، یا رحم مادر کے اندر کون سا بچہ پنپ رہا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بدبخت ہے یا نیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ انسان کہاں مرے گا، کب مرے گا، کیسا مرے گا، کس قبر کے اندر، کس زمین کے اندر یہ دفن ہوگا، یہ سب کچھ جانتا ہے۔ کُلٌّ فی کتاب مبین، یہ ساری کی ساری باتیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ انسان کی پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دیا ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھیے اللہ کی ذات کے اوپر انسان کو بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے، لگا ہوا ہے، اتنے ہی کما سکتے ہو جتنا لکھ دیا گیا ہے۔ لو انکم توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر یغدو خصاما وتروح بطانا، فرمایا اگر تم چرندہ اور پرندہ کی طرح اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنے لگو، چرند پرندہ اللہ کی ذات کے اوپر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، جیسا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے ویسا اگر تم بھروسہ کرنے لگو تو جیسے وہ چرندوں اور پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے ویسے تمہیں بھی اللہ تبارک و تعالی روزی عطا کرے گا۔ جیسے روزانہ پرندوں کو دیکھیے، گھونسلے سے نکلتا ہے چرند اور پرند، اپنے گھونسلے نکل جاتا ہے اور نکلنے کے بعد اسے معلوم نہیں روزی کہاں ملے گی، روزی جا کر کے حاصل کرتا ہے اور باقاعدہ اپنے بچوں کے لیے بھی روزی لا کر کے اپنے بچوں کو بھی کھلاتا اور پلاتا ہے۔ فرمایا تم کو اگر توکل سیکھنا ہو تو چرندوں اور پرندوں سے توکل سیکھا کرو۔ ہاں کتنی مخلوقات ہیں، ہمارے پاس تو ہاتھ ہے، پیر ہے، عقل ہے، دماغ ہے، اس کے باوجود بھی انسان اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا ہے۔ ہر انسان کے تعلق سے رزق لکھ دیا گیا ہے، ابھی انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حلال طریقے سے کمائے کہ حرام طریقے سے کمائے۔ آپ کو کمانا اتنا ہی، اگر حلال طریقے سے آپ نے استعمال کیا اتنا کمائیے گا، اگر حرام طریقہ استعمال کیا تب بھی اتنا ہی کمائیے گا، لیکن آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے دو راستے بتا دیے، کن راستے کو آپ اپناؤ گے، حلال طریقے کے حرام طریقے سے، اب آپ کے اوپر یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے اور پورے واقعہ کی طرف میں جانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ اتنی لمبی چوڑی تفسیر اب تو ہوگی نہیں، وہ 10:15 تک اس سے پہلے بھی ختم کرنے کا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو اس کے قوم والے نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور یہی کہا ہے تمہاری بات کو کون مانے گا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، کھاتے ہو پیتے ہو رہتے ہو، آج تم نبی کا دعویٰ کرنے لگے، تمہاری بات مانتا کون ہے؟ غریب لوگ تمہاری باتوں کو مان رہا، امیر کسی نے مانا ہے؟ بڑے لوگوں نے مانا ہے؟ کہا کہ اگر تم اپنے بات میں سچے ہو تو عذاب لا کر کے دکھاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی،
اس قوم کے لیے بد دعا کر دی حضرت نوح علیہ السلام. یہ پہلے نبی ہیں. کون ہیں؟ دنیا میں سب سے پہلے جن کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا یہ پہلے نبی، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام یہ پہلے نبی. انہوں نے کتنے سال تک اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ کی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دعوت و تبلیغ کی؟ کتنے سال تک کی؟ آپ لوگ سنتے ہیں نا، یاد تو رہتا ہی ہوگا، کچھ نہ کچھ تو ذہن میں بیٹھتا ہوگا. کتنے سال تک کی؟ 950. ماشاء اللہ. چلیے کم سے کم بتا تو رہے. ابو بکر ہوتا تو بتا بھی نہیں پاتا. 950، 950 سال تک، 950 سال تک. اب ایک آدمی 950 سال تک دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، مان ہی نہیں رہا ہے. اور کتنے لوگوں نے ایمان لایا یہ نہیں معلوم. ہاں 80. ماشاء اللہ 80 لوگوں نے ایمان لایا، صرف 80. 950 سال، یعنی ایک سال میں ایک بھی نہیں. ایک سال میں اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے 950 سال میں 80 تو کتنے سال میں ایک ایمان لانے والا ہوگا؟ لیکن اب بتائیے ایک آدمی پھر بھی کتنا صبر کرنے والا ہے. دعوت و تبلیغ کا یہ پہلو چھوڑ ہی نہیں رہا ہے. ہم اور آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں 10 دن 5 دن 15 دن جا سمجھے نہ سمجھ، کیا مطلب؟ صبر ہے ہی نہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کیا، لیکن اس کے قوم والوں نے کہا کہ تم سچے ہو تو عذاب لا کر کے دکھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی دعا سن لیا. کہا کہ کشتی بناؤ. اب سمجھ لیجیے آپ کے یہاں اگل بغل میں کہیں تو سمندر ہوگا، لیکن جس جگہ حضرت نوح علیہ السلام رہا کرتے تھے دور دور تک سمندر کا اتا پتہ بھی نہیں تھا، دور دور تک. جب کشتی بنانے لگے تو لوگوں نے مذاق کرنا شروع ہے، کشتی بنا رہے ہو کیا بات ہے، ہوا میں اڑاؤ گے؟ ہوا میں اڑاؤ گے؟ کیسے اڑاؤ گے؟ کیسے چلاؤ گے اس کو؟ پانی کہاں ہے؟ خوب مذاق اڑانے لگے. یہاں تک کہ کشتی بن کر کے جب تیار ہو گئی تو لوگوں نے اتنا ظلم کیا کہ اس کشتی کے اوپر لیٹرنگ اور باتھ روم کرنا شروع کر دیا. کیسے لوگ تھے؟ ایک نبی، بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کا لیٹرنگ باتھ روم کرنے کی جگہ ہی وہی بن گیا. اب ایک آدمی کیا کرتا بھائی؟ پورے قوم کے لوگ مل کر کے کسی ایک آدمی کے پیچھے پڑ جائیں تو کیا کرے گا؟ اب اتنا زیادہ اس کے اندر سارے لوگ، پورے قوم کے لوگوں نے اس کے اندر لیٹرنگ باتھ روم کرنا شروع کر دیا. پورا کا پورا اتنی بڑی کشتی سب کے سب اسی میں کر رہے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے. بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس قوم کو کھجلی کی بیماری ہو گئی. آدمی کھجلاتے رہتا تھا اپنے جسم کو، اس کی دوائی کہیں نہیں مل رہی ہے. ڈاکٹر جیسے بھی کورونا کی کوئی دوائی ہے، وہ تو جھوٹ کا ایک بہانہ چل نکلا ہے، ویکسین لگا لو، کچھ ہو رہا ہے؟ لگایا جا رہا وہ بھی مر رہا ہے، نہیں لگا رہا وہ بھی ہو رہا ہے. تو اس کا کوئی علاج ہی نہیں، کہیں نہیں مل پا رہا ہے. ایک آدمی انہی میں سے دن رات کھجلاتے رہتا تھا. کھجلاہٹ کی بیماری بہت ڈینجر ہے، آدمی کو ہو جائے تو نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھ پائے گا. تو اتنی زیادہ کھجلاہٹ، ایک آدمی گیا اسی میں لیٹرنگ کرنے کے لیے، اسی کشتی کے اندر اس میں گر گیا. اب جیسے اس لیٹرنگ کے اوپر گرا، اوپر نکلا اور جیسے نہایا دھویا تو اس کا کھجلاہٹ سب ختم. بتایا کہ سب سے بڑا ہم کو دوائی مل گئی ہے. اعلان کر دیا دوائی یہاں ہے. یہ سننا تھا، جو لوگ لیٹرنگ کرنے والے سب اپنا بالٹی لے کر کے کودنے لگے، اسی میں نہانے لگے. اب اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کی کاریگری کو ذرا غور کیجیے. ہاں اسی کے اندر شفا رکھ دیا. ہاں میرے نبی کو تکلیف دو گے؟ نبی کو اس کو کلین کر دیا اور چہرے پہ ملنے لگا، ہاتھ پہ ملنے لگا، پیروں پہ ملنے لگا، پورے جسم میں ملنے لگا. عورتیں مرد سب آ کر کے اس کو لے کر کے پورا کلین، پورا صاف کر دیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین کا عذاب آیا. جب اللہ کا عذاب آیا تو آسمان سے بارش،
زمین سے پانی ابلنے لگا، اتنی تیزی کے ساتھ بارش۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ، اے میرے بیٹی اس کشتی پہ تو سوار ہو جا، اس کشتی پہ تو آ جا، آج کے دن کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہے۔ بیٹا کافر تھا، کافروں کی طرح اس کا بھی رویہ تھا۔ کہنے لگا قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ارے پانی سے بچ جائیں گے، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ پہاڑ تک پانی تھوڑی پہنچنے والا ہے، کتنی بارش آئے گی، پہاڑ تک پانی تھوڑی پہنچ جائے گا۔ حضرت نوح نے کہا بیٹا یہ عام سی بارش نہیں ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے، الا من رحم، جس کے اوپر اللہ رحم کرے گا وہی بچے گا۔ یہ بات ہو رہی تھی بیٹا غلط، ہم نہیں جائیں گے کشتی پہ، سواری نہیں ہوگا، ہم جا رہے ہیں پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، یہ بات ہو رہی تھی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک تیز تند پانی کا موج سامنے آیا اور بیٹا غرق ہو کر ڈوب کر کے مر گیا۔ ظاہر سی بات ہے بیٹے کی محبت تھی، بیٹا تو انتقال کر گیا، مر گیا، ڈوب کر کے ختم ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دل میں بیٹی کی محبت تھی، کہا یہ تو دنیا میں تباہ و برباد ہو گیا، چلو آخرت کے لیے دعا کر لیتا ہوں۔ وقال نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اے میرے پروردگار، یہ ڈوبا یہ میرا بیٹا ہے، تو اس بات کو جانتا ہے، اور تو نے یہ مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے اہل و عیال کی میں حفاظت کروں گا، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یا آرڈر ہوا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، بیٹا تیرا ضرور ہے لیکن تیرے پر اس نے ایمان نہیں لایا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر اس نے یقین نہیں کیا ہے، اس وجہ سے بیٹا تیرا ضرور ہے لیکن اہل میں سے نہیں ہے، اسی کو نجات مل سکتی ہے جو ایمان والا ہے، اور آج کے بعد اگر ایسا کام کیا تو تمہارے جو نبوت کی سرٹیفکیٹ ہے اس کو میں چھین لوں گا اور تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً توبہ کیا اور دعا کیا، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بی علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ فوراً توبہ کر لیا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے انجانے میں یہ سب بات میں نے کہہ دی، اللہ تو معاف کر دے، اگر تو نے معاف نہیں کیا تو میں خسارے اٹھانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ کے یہاں رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی ہے، کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کی بیٹی ہے، کون کس کی بیوی ہے، کون کس کا باپ ہے، یہ اللہ کے یہاں نہیں دیکھتا۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی جہنمی ہوتی، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی کے چچا جہنم میں جاتے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی کی ماں والدہ محترمہ ایسا ہوتا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے والد محترم جہنم کے اندر جاتے۔ رشتہ داری اللہ کی یہاں نہیں دیکھی جاتی، کون کس کا کیا لگتا ہے۔ یہ دنیا میں لوگ فلاں کا بیٹا ہے کچھ مت کہو، ودھایک کا بیٹا ہے، ایم ایل اے کا بیٹا ہے، پی ایم کا بیٹا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، گورنر کا بیٹا ہے، ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کون کس کا بیٹا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کون میرے نبی کے راستے کے اوپر چل رہا ہے، کون میرے نبی کے راستے کے اوپر چل رہا ہے، اسی کو نجات ملنے والی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نجات ملنے والی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مہمان نوازی کے بارے میں بتایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ فرشتے آئے، قوم لوط کو برباد کرنے کے لیے، عذاب نازل کرنے کے لیے وہ فرشتے آئے، لیکن سوچے حضرت ابراہیم سے ملاقات کر کے جاؤں۔ جیسے آئے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ آئے اور آنے کے بعد سلام کیا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کسی کے گھر جائیے تو سب سے پہلے سلام کیجیے، اور کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب بھی دیجیے، اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے تو یہ نہیں پوچھنا چاہیے کھانا کھائے ہو کہ نہیں کھائے ہو، بلکہ آئے تو آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کے سامنے لا کر کے رکھ دیجیے،
اور صرف رکھ مت دیجئے بلکہ پریس کر کے بتائیے کھائیے نا، کھا لیجئے، کھا لیجئے، محبت سے اس کو کھلائیے، مہمان کی عزت کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، اندر گئے، بچڑا ذبح کیا اور فرائی کر کے بچڑا لا کر کے دیا۔ کیا پتا چلا؟ مہمان آئے تو مہمان کو گوشت کھلانا چاہیے۔ جنت میں سب سے پہلے کس چیز کا کھانا ملے گا؟ سب سے پہلے مچھلی، مانے گوشت ہی ملے گا سب سے پہلے۔ تو ماشاءاللہ کرنول کے لوگ تو بہت دلدار ہیں، بہت دریا دل انسان ہیں، بڑی مہمان نواز ہیں، میں نے دیکھ لیا ہے۔ اور یہاں کی عورتوں کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ روزانہ رات میں سحری کا اتنے بہترین طریقے سے نظم و نسق کرنا، بنانا، واقعی ایک مومن عورت ہی یہ سب کر سکتی ہے، مومنہ عورت ہی کر سکتی ہے، وہ دوسرے کی بس کی بات نہیں۔ دوسرے علاقے میں چلے جائیے، رات میں شوہر سے عورتیں بول دیتی، وہاں پہ فریج میں رکھ دیا ہوں کھا لینا، صبح میں اٹھانا مت۔ لیکن یہاں ماشاءاللہ ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو مہمان نوازی اچھی بات ہے، اور سعودی عرب کے اندر بھی آپ جائیے، بڑے مہمان نواز ہیں۔ مہمان نوازی اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اور ایک مومن کی یہ پہچان ہے، یہ چیز زندہ ہے ہمارے کرنول کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس چیز کو برقرار رکھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لا کر کے پیش کر دیا، لیکن کھایا نہیں۔ جب کھایا نہیں تو حضرت ابراہیم ڈر گئے کہ بھائی یہ کھا نہیں، اس کا مطلب میرا دشمن ہے۔ پتہ کیا چلا؟ انسان کی شکل میں فرشتہ آ سکتا ہے، انسان کی شکل میں فرشتہ آ سکتا ہے۔ ڈر گئے، فرشتوں نے دیکھا، سمجھ گئے، ڈر گئے۔ کہا اے ابراہیم ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط۔ اے ابراہیم آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم فرشتے، ہم انسان نہیں ہیں۔ ہم انسان ہوتے تو کھا لیتے، انسان ہوتے تو کھا لیتے، لیکن ہم انسان نہیں ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی انسان تھے، کھایا کرتے تھے۔ جو لوگ محمد الرسول اللہ کو انسان نہیں مانتے وہ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ انسان تھے، کھایا کرتے تھے۔ اور قرآن میں باقاعدہ ذکر ہے، ما لہٰذا الرسول یاکل الطعام، یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھانا کھایا کرتا ہے۔ تو انسان کھاتا ہے، فرشتے کھاتے نہیں ہیں۔ انسان کے پاس خواہش ہے، فرشتے کے پاس خواہش نہیں ہے۔ تو کہا کہ ہم اس کے پاس گئے، لیکن ایک بشارت دینے کے لیے آپ کے پاس آئے۔ کہا کیا؟ کہا کہ آپ کی بیوی جو 90 سال کی جو سارہ علیہ السلام ہے، کہاں ابھی تک تو بچہ اچھا ہوا نہیں؟ بولا نہیں۔ کہا بشارت دینے کے لیے آئے، اب بچہ ہوگا۔ کنارے میں کھڑی ہو کر کے عورت، لیڈی، خاتون پوری بات سن رہی تھی۔ کیا پتہ چلا کوئی مہمان وغیرہ آئے اور بات کر رہے ہیں، تو اگر کوئی خاص مہمان ہو تو اس کی بات سنی بھی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سن رہی تھی اور سنتے سنتے ہنسنے لگی، بڑھیا عورت ہنسنے لگی۔ اس عمر میں، 90 سال کی عمر میں بچہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ فرشتوں نے کہا اس میں ہنسنے کی اور تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی آرڈر ہے، یہی فیصلہ ہے۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَتْ، عورت بغل میں کنارے کھڑی تھی، ان کی بیوی، اور ہنسنے لگی۔ فضحکت، ہاں، شوہر خدمت کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، بیوی بغل میں بیٹھ کھڑی ہو کر کے سن رہی ہے اور دیکھ رہی ہے، اور پورا کا پورا معاملہ سن رہی تھی، تو ہنس پڑی۔ کہا کہ ہنسنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم آپ کو اسحاق کی بشارت دینے آئے ہیں، یعنی آپ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق ہی سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اسحاق کی نسل سے ان کا نام یعقوب ہوگا، اور یعقوب ہی کی اولاد میں سے ایک اولاد جس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے۔ ہاں، تو یہ بشارت دے کر کے جا رہے ہیں، اور ہوا بھی۔ کہنے لگی قالت یا ویلتا، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں بڈھی ہو گئی ہوں، میں تو ایک دم باج ہو چکی ہوں، اب بچہ کہاں؟ یہ تو بوڑھے ہیں، میں بھی بوڑھی ہوں، اب کہاں بچہ ہو سکتا ہے؟ یعنی قرآن میں اس کا کیوں نقل کیا گیا؟ اس واقعے کو جانتے ہیں کیوں اس واقعے کو نقل کیا گیا؟ 80-90 سال کے بعد بھی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال اگر شادی کرنے کو ہو جائے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے
کہ مجھے بچہ نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، اس کے یہاں جاؤ، اس کے یہاں جاؤ، اس بابا کے یہاں جاؤ، اس نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب 80 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے، 90 سال کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو بھی اولاد ضرور ملے گی۔ جو بھی اولاد ہے ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہے اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرما۔ اس کے بعد قرآن کی ایک آیت ہے اسی بارے میں، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی، مٹا دیتی ہے۔ ایک انسان اچھا کام کرنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ نیکیاں جب آپ اچھا کام کریں، نماز پڑھیے تو آپ کی برائیاں ایسے ختم ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کوئی وضو بناتا ہے، سنیے، حدیث میں آتا ہے کوئی وضو بناتا ہے، جیسے اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے، ان کے ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ جیسے وہ اپنی آنکھوں کو دھلتا ہے، اپنے چہرے کو دھلتا ہے، تو آنکھ سے کی ہوئی گناہ وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ ان کی چہروں کی طرف سے کی ہوئے گناہ وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ اب ہاتھ کو دھلتا ہے تو ہاتھ سے جو اس نے گناہ کیے وہ بھی جھڑ گیا، قدموں سے جو گناہ کیے قدموں کو دھلا وہ بھی جھڑ گیا۔ یعنی جو نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیاں گناہوں کو اس وجہ سے نیکیاں کرتے رہیے، نیکیاں کرتے رہیے، گناہ آٹومیٹکلی دھیرے دھیرے مٹتے چلے جائیں گے۔ نیکی کرتے چلے جائیے، آپ کی گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، وعدہ ہے۔ نیکیاں کرتے رہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی برائی بھی کرتے رہے اور جم کر کے برائی کرے۔ ایک کل کوئی آدمی آیا تھا، مسئلہ پوچھ رہا تھا۔ مسئلے تو بہت سارے ہیں اور ان تمام مسائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات ذہن میں آ کے تمہیں بتا رہا ہوں۔ ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگا کہ کوئی آدمی کوئی غلط کام کرتا، توبہ کر لیتا ہے، پھر اس کام کو کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر اس کام کو کرتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، تو میں نے کہا وہ توبہ نہیں کر رہا، وہ اللہ کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ مذاق۔ توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کی طرف پلٹ کر کے کبھی نہیں دیکھنا ہے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے، توبہ ای رجع، مطلب پلٹ جانا، گناہ سے اپنے آپ کو ختم کر دینا، موڑ لینا، پلٹ جانا، اس طرف دوبارہ اپنے چہرے کو نہیں کرنا ہے، اس کام کو کرنا ہی نہیں، اس کا نام ہے توبہ۔ ایک آدمی نے توبہ کر لے اس کے بعد پھر وہی کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ غفار ہے تو اللہ رب العالمین جبار بھی ہے۔ مذاق، زیادہ مذاق کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ سے، پھر کر رہا، پھر صبح، پھر شام، پھر صبح، پھر شام، تو اللہ رب العالمین کا عذاب مسلط ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، توبہ کرنے کے بعد انسان کو دوبارہ اس کام کی طرف پلٹنا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی۔ کل ہم بتائیں گے سورہ یوسف اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ، لیکن مختصر 2-4 منٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، یا یہ کہہ لیجیے پورے قرآن میں کسی بھی نبی کا واقعہ ایک سورت میں بیان نہیں ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، کئی سورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، کئی سورتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، کئی سورتوں کے اندر بیان کیا، لیکن یہ پہلے نبی ہیں جن کا واقعہ شروع سے لے کر کے آخر تک بالکل ایک کہانی کی طرح، اور ایک کہانی بالکل سچ اور حق اور احسن القصص کہا گیا۔ سب سے بہترین اسٹوری، سب سے بہترین کہانی یہی ہے۔ اس کے اندر اتنی ساری عبرتیں ہیں، جوانوں کے لیے عبرت، نصیحت، باپ کے لیے نصیحت، بادشاہ کے لیے نصیحت، بھائیوں کے لیے نصیحت، بچوں کے لیے نصیحت، سب کے لیے اس کے اندر نصیحت ہے۔ اور اس کے اندر ایک خواب سے واقعہ شروع ہوتا ہے، خواب سے۔ حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا، یا بن اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ کیا کہا؟ اے میرے ابو جان، حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ حضرت یوسف کے کتنے بھائی تھے؟ حضرت یوسف کو لے کر کے 12، ان کو چھوڑ کر کے 11، ایک ماں سے یہ 2، بنیامین اور حضرت یوسف، اور اس کے علاوہ دوسری ماں سے 10، یعنی کل ملا کے 12، حضرت یوسف کو چھوڑ کر کے 11۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی، حضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابو جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ خواب سچ بھی ہوتا ہے اور جھوٹ بھی، اور نبیوں کا خواب سچ ہی ہوتا ہے،
لیکن خواب کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جب آپ خواب دیکھیں، اچھا خواب دیکھیں، بہتر خواب دیکھیں، تو تعبیر بتانے والوں کے پاس آپ جا کر کے اس سے تعبیر پوچھیں. لیکن اگر برا خواب دیکھیں تو بتانے کا ہرگز نہیں ہے. اگر بتا دیں گے تو واقع ہو جائے گا. شیطان کی طرف سے وہ خواب ہوتا ہے. خواب ہر کسی کو بتانے کا نہیں ہے، بلکہ اگر برا خواب دیکھیں تو آپ بائیں طرف کروٹ لے کر، بائیں طرف تھکا کر کے آپ کروٹ لے کر کے اور دعا ہوا پڑھ کر کے آپ سو جائیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے جو بولتے ہیں مولوی صاحب خالی میرے خواب میں بھوت ہی آتا ہے. ہاں، اور خاص کر کے لڑکیوں کی طرف سے اتنے فون آتے ہیں، مولانا میں تو روزانہ خواب دیکھتی ہوں، کبھی بھوت دوڑا رہی ہے، کبھی ڈائن دوڑا رہی ہے، کبھی جن دوڑا رہے. کیا اتنے فون کہ مولانا کیا کروں؟ میں کہا اور موبائل دیکھ اور سیریل دیکھ، دن بھر وہی دیکھتی رہتے، وہی رات بھر دوڑاتے رہتے ہیں. ہاں، وہی دیکھ، دن بھر جو کرو کہ رات بھر وہی آپ کو سمجھ میں آئے گا. اس وجہ سے رات میں سونے سے پہلے بہت سے صورتیں ہیں، ان صورتوں کی تلاوت کر کے آپ سوئیے، انشاءاللہ بہتر خواب آپ کو ملے گا، یا پھر آرام سے آپ سو جائیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، کل سورہ یوسف کے تعلق سے بتائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، قرآن و حدیث کی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم جمیع مسلمانوں کو اللہ، اور خصوصی طور پر جمیع مسلمانوں کا، عمومی طور پر جتنے بھی دنیا کے اندر انسان، اللہ سب کو اس کرونا وبا سے اللہ ہم سب کو، اللہ سب کی حفاظت عطا فرما. اس کی وجہ سے سب پریشان. اللہ اس رمضان کے مہینے میں خاص کر کے دعا کرے کہ اللہ اس مصیبت کو تو اللہ ہم سے دور کر دے، اس کو ہٹا دے، کیونکہ تیرے علاوہ اس عذاب کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.